من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين ثم الصلاة والسلام على جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله وأولاده وللصدق والصفاء والوفاء الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله أعدائهم منكر مفسر فضائلهم ومصائبهم وعزتهم وعظمتهم وغيبتهم ونبوتهم وعصمتهم وشجاعتهم وجلالتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بلند السلام اس دعا کو پروردگار عالم بھی ہے کہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہماری ان عبادتوں کو اپنی مزید اس کی برکتیں نعمتوں کے ساتھ اس کے اضافے کے ساتھ اپنے دربار میں قبول فرما۔ میرے مالک شہزادی کونین کا واسطہ اگر کوئی دوران ذکر ہم سے غلطی ہے ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو عالم الغیب ہے 14 کے صدقے سے ہمیں معاف فرما دے۔ میرے مالک ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تیری کریم ذات اور تیرے امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ ہمیں محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی عزادار مومن میرا مالک تب تک دنیا نہ چھوڑے جب تک کربلا کی زیارت نہ کر لے۔ جو بے اولاد ہے میرا مالک انہیں اولاد عطا فرما۔ بالخصوص ساس بھائی وکی بھائی اور دیگر جو ماتمی بے اولاد ہیں انہیں ماتمی بیٹے عطا فرما۔ میرا مالک اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں سادات و عزام کے آپ کے اور میرے بالخصوص شاہ صاحب کے جتنے مرحومین ہیں میرا مالک آل محمد کا واسطہ جتنے سادات فیملی کے میرا مالک مرحومین ہیں شہدائے ملت جعفریہ کے جتنے مرحومین ہیں میرا مالک تمام کو حسین ابن علی کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بابر شاہ صاحب کو مالک جلد مکمل صحتیابی عطا فرما، ان کے بچوں کی سلامتی عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیں ایک صلوات بلند تر پڑھ دیجیے۔ اجازت ہے جی بات شروع بڑے اختصار کے ساتھ آج نوکری پیش کرنا ہے مجھے کہ سلسلہ عشق سلسلہ مودت اپنے منزل کی طرف روانہ ہے۔ آج اشر محرم الحرام کی چند مجلس سے اعلان ہو رہا ہے اور ناظرین سامعین الحمدللہ ذوق اور شوق کے ساتھ محمد و آل محمد کی مدح سرائی بیان کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ گلدستہ یوں ہی مہکتا رہے، یہ بچے ہمیشہ آباد رہے، سادات کا بچھایا ہوا فرش ازاں میرے مالک کی نسلوں میں بھی منتقل فرمائے۔ اور بڑی محنت ہے بابر شاہ صاحب کی، عمران قادری صاحب کی اور بالخصوص میرا انتہائی باعزت احترام بھائی سید علی پیر کاظمی۔ وہ ماں باپ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے بچے عزاداری سید الشہداء کے لیے اپنے وقت کو مصرف کر دیتے ہیں اور یہ چراغ جلے گی تو روشنی ہوگی۔ مالک ان کے صدقے سے اس گھر کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ ایک ایسی صلوات پڑھ دیجیے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائے۔ ہماری گفتگو اس موڑ پہ آ کے رک گئی تھی کہ اللہ کی اس بھری کائنات میں جتنے بھی عالم انسانیت میں بسنے والے انسان ہیں وہ ایک برابر نہیں۔ ہماری گفتگو پر اس موڑ پہ آ کے رک گئی تھی جس طرح کہ میں نے پڑھا کہ اللہ کے بنائے ہوئے 12 مہینے بھی ایک جیسے نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے دن بھی ایک جیسے نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے سال بھی ایک برابر نہیں، بلکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے پرندے بھی ایک برابر نہیں۔ جیسے میں مثال لیتا ہوں 12 مہینوں میں سردار مہینہ ماہ رمضان المبارک کا ہے، توجہ ایسا ایوانی کرانے کا، اور دنوں میں سب سے سردار مہینہ جمعۃ المبارک کا مہینہ ہے، یعنی ایک
دن بھی برابر نہیں، سال بھی برابر نہیں ہوتے. اسی وجہ سے میں قرآن کی آیت تلاوت فرما دیتا ہوں. 19واں سورہ ہے، سورہ مریم ہے، آیت کا نمبر 87 ہے. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اللہ کہتا ہے قیامت والے دن تمہاری کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. اللہ کہہ رہا ہے، بندہ نہیں کہہ رہا، ملنگ نہیں کہہ رہا، مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی سید نہیں کہہ رہا، کوئی یتیم نہیں کہہ رہا، کوئی مسکین نہیں کہہ رہا، کوئی امتی نہیں کہہ رہا. یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے. اللہ کہتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اللہ کہتا ہے تمہیں کوئی نہیں بخشوا سکتا، تمہاری کوئی شفاعت نہیں کر سکتا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ کروا سکتے ہیں جنہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے. آباد رہو کہ بھائی یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو. مگر وہ جہاں لفظ قرآن میں اللہ آ جاتا ہے، سلامت رہے آپ بابر شاہ صاحب، جہاں لفظ قرآن میں اللہ آتا ہے نا، اللہ، اس کا مطلب ہے رک جاؤ. اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر، جیسے آپ لفظ انگلش میں استعمال کرتے ہیں بٹ، لیکن مگر کوئی ایسی چیز ہے، مثال کے طور پر میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ میں یہ آپ کو اپنی کیب تو دے دیتا ہوں مگر، یعنی جب میں مگر کہوں گا تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی شرط بھی موجود ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی میں آپ کو ادھار پیسے دے تو دیتا ہوں مگر اس تاریخ کو مجھے واپس کر دینا. اس کا مطلب ہے یہ جو مگر ہے نا، مگر اس کے مگر کچھ ہے. اب آدھو شادرہ میں آسان کر کے سمجھانے کا آتی. اللہ بھی قرآن کی ایک آیت میں 2 اشارے کرتا ہے. اللہ کہتا ہے پہلی آیت میں کہتا ہے کہ لا یملک، لا کا مطلب کوئی نہیں، لا یملکون الشفاعۃ، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا الا مگر، اس کا مطلب آیت ختم نہیں ہوئی، الا مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ لوگ کروا سکتے ہیں جن کا میرے ساتھ عہد ہوا ہے. یہ بچے ذرا خاموشی کم کریں تاکہ میں اپنے بزرگوں کو سبق سنا سکوں. اب ہم آدھو شاد رہے، ہمیں نکھارنے میں بھی کہ بھائی آپ لوگوں کا بڑا کمال ہوتا ہے، آپ کے مالک کام میں اور بلندی عطا فرمائے. آپ آباد و شاد رہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بیٹا بیٹھ جائیں، شاباش. سلامت اجازت ہے کہ میں بزرگ اللہ مگر، میرے بھائی مولا کے بڑے بہترین مداح مولا آباد و شاد رکھے. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے رب بڑے بڑے اختصار کے ساتھ کہ آج میرے بھائی کو بھی جلدی ہے اور ہمارے بھی مزداری کا سلسلہ ہے. آپ سے آج کی مانت چاہیں گے چونکہ 10 منٹ پڑھے جائیں ذکر آل محمد میں قبول ہو جائے تو اس سے بڑی بات ہی نہیں. اللہ کہتا ہے مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے عہد لیا ہے. اب یہ عہد بتا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا تھا. عہد بتا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ عالم ارواح میں 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے تھے اور ایک یاقوت کا تخت سجا ہوا تھا. تخت کے اوپر پڑا تھا یوں کر کے تاج پڑا تھا. اب آلے قدرت آئی، کون ہے جو میرا دین بچائے گا بھی اور پہنچائے گا بھی؟ ہائے ہائے بڑی جلدی کرو، کون ہے جو میرا دین بچائے گا بھی اور اب آلے قدرت آ گئی. 1.25 لاکھ انبیاء کی صف کھڑی. اللہ نے کہا کون ہے جو میرا دین بچائے گا بھی اور پہنچائے گا بھی؟ اکیلا لفظ پہنچانے کا نہیں کہا. اگر پہنچانے کا ہوتا تو 1.25 لاکھ کی دین پہنچا گئے ہیں. پہنچانا اور ہے، پہنچانا اور ہے. کہا کون ہے جو دین پہنچائے گا بھی اور بچائے گا بھی؟ اللہ کہتا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے یہ بڑا ہوا ہے تاج شفاعت. جس کا دل کرتا ہے یہ تاج اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لے. مگر میں نے پہلے سمجھا دیا اس مگر کا مطلب کیا ہے. مگر جو پہنچانا چاہتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک تحریر پڑی ہوئی ہے، ایک لسٹ ہے، ایک پرچی ہے، ایک کاغذ ہے. اللہ کہتا ہے اس کاغذ کو پڑھو. اس کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے اس کو پہننے کی شرطیں. جو اس شرط پہ پورا اترتا ہے وہ
تاج اٹھا کے سر پہ پہننے میں اللہ راضی ہوں، میں اللہ راضی ہوں۔ آدم آگے بڑھے، آدم نے تخت کو دیکھا کہ یاقوت کا سجا ہوا تخت ہے، اس کے اوپر تاج ہے۔ آدم کا دل کرتا تھا کہ تاج پہنوں، لیکن ساتھ پڑی تھی شرائط۔ آدم نے یوں شرائط کو پڑھا، شرائط پڑھ کے آدم پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن بھائی نوح آگے بڑھے، دل کرتا تھا کہ تاج شفاعت پہنا جائے، کس کا دل نہیں کرتا تاج شفاعت پہنا جائے؟ نوح آگے بڑھے، شرائط پڑھے، پیچھے ہٹ گئے۔ پھر میں پڑھنا چاہتا ہوں نا، ابراہیم آگے بڑھے، شرائط کو پڑھا، پیچھے ہٹ گئے۔ اسماعیل بڑھے، شرائط کو پڑھا، پیچھے ہٹ گئے۔ ناہور آگے بڑھے، سارو آگے بڑھے، راما آگے بڑھے، داتا آگے بڑھے، آبر آگے بڑھے، زلہ آگے بڑھے، شالح آگے بڑھے، سام آگے بڑھے، سلمان آگے بڑھے، مدوش آگے بڑھے، ادریس آگے بڑھے، بیارت آگے بڑھے، نمگنیک آگے بڑھے، داتا آگے بڑھے، یونس آگے بڑھے، شیس آگے بڑھے، ادریس آگے بڑھے، لوط آگے بڑھے۔ 1.25 لاکھ انبیاء جب اپنے اپنے نمبر پہ آگے آتے رہے، تحریر کو پڑھتے رہے، پیچھے ہٹتے گئے، تحریر کو پڑھتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے۔ جسے اللہ نے زبان عطا کی ہے وہ آل محمد کے ذکر میں بولے۔ اللہ کہہ رہا تھا شرائط پڑھ کے تاج پہننا، انبیاء آگے بڑھتے گئے، شرائط کو پڑھ کے پیچھے ہٹے، اور جب آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبی پیچھے ہٹے، عرش کے ایک کونے سے زہرا کا بیٹا حسین اٹھا، عرش کے ایک کونے سے رسول کا بیٹا حسین اٹھا۔ حسین نے وہ شرائط نہیں پڑھی، تاج اٹھا کے اپنے نانا کے سر پہ رکھ دیا۔ ہائے ہائے، تاج اٹھا کے اپنے نانا کے سر پہ رکھ دیا۔ نانا نے کہا بیٹا یہ تم نے کیا کیا؟ 1.25 لاکھ انبیاء کی صف ہے، تو نے یہ تاج میرے سر پہ کیوں رکھا؟ بیٹے نے کہا نانا آپ شرائط کی پرواہ نہ کریں، آپ تاج پہنے، شرائط جانو میں حسین جانو۔ علی حسین بولنا رہے آپ شرائط پہنے، آپ آباد و شاد رہے، شرائط جانے، موج حسین کا کام کریں، اسے کہتے ہیں حسین کریم کربلا۔ اور اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ بس اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ آیت میں اللہ کہہ رہا تھا کہ کوئی نہیں شفاعت کر سکتا الا مگر ان کے جنہوں نے مجھ سے عہد لیا تھا۔ اب پتہ چل گیا یہ عہد کب ہوا تھا؟ آپ آباد و شاد رہے۔ اور کس نے کیا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے شفاعت کا حق محمد اور آل محمد کے پاس ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ بندہ اس قابل نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ۔ کل میں نے بتایا تھا کہ مولوی کا کام ہے منبر پہ بیٹھ کے امداد بھائی جنت جانے کا راستہ بتائے۔ مولوی کا کام ہے منبر پر بیٹھ کر جنت جانے کا طریقہ بتائے۔ بابا شاہی مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ لفظ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، مولوی کا کام ہے منبر پہ بیٹھ کر جنت جانے کا راستہ بتائے۔ ملنگ اسے کہتے ہیں جو پاؤں کی مٹی سے بنا کے جنت بیچ دے۔ علی بادشاہ، علی شہنشاہ، اللہ کہہ رہا ہے شفاعت کا حق محمد اور آل محمد کے پاس ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بتا دیا خبردار ہاتھی نہ بنانا، شفاعت کرنے والے اور ہیں، شفاعت لینے والے، جنت میں جانے والے اور ہیں، جنت لے کے جانے والے اور ہیں، پلے صراط سے گزرنے والے اور ہیں، پلے صراط سے گزارنے والے اور ہیں۔ ہے کہ نہیں ہے صاحبان؟ اس خاندان جیسا پوری کائنات میں خاندان کوئی نہیں، اس گھر جیسا پورے کائنات میں گھر کوئی نہیں۔ اگر کسی کو مل جائے عزت خدا کی قسم اہل بیت اطہار جیسا گھر، وہ ہمیں بتا سکتا ہے عصمت میں، علم میں، شجاعت میں، بہادری میں، صلب میں، علم میں، عقل میں کوئی ہے تو ہمارے سامنے لکھ آل محمد جیسا کائنات میں کسی کا گھر نہیں۔ اس لیے چارہ کوئی نہیں ہے سوائے ان کو ماننے کے بغیر۔
بندے کے ساتھ جملہ پڑھتا ہوں. بندے کہتے ہیں جی ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں جی ہر وقت علی علی کرتے ہیں جی یہ فضیلت ہاتھ سے بڑھا دیتے ہیں کہ علی کعبہ میں آ جائے یہ کہتے ہیں علی کی فضیلت آپ لوگوں نے بڑھا دی ہے. علی محمد کے ہاتھوں پہ آئی تو کہہ دیتے ہیں فضیلت بڑھا دی ہے. علی محمد سے پہلا کلام کرے تو کہتے ہیں فضیلت بڑھا دی ہے. محمد کی پہلی زبان چوسے کہتے ہیں فضیلت بڑھا دی ہے. محمد جو سے پیغمبر کے کسی کو سوار کرے تو کہتے ہیں فضیلت بڑھا دی ہے. جنت کے ٹکٹے بانٹے تو کہتے ہیں علی کی فضیلت بڑھا دی ہے. بس جملہ میرا سننا آخری دعا دینا. میں کہہ رہا ہوں چلتے کیوں ہو علی کے کمالات دیکھ کر, چلتے کیوں ہو تم علی کے کمالات دیکھ کر, اللہ بھی تو دیتا ہے نا اوقات دیکھ کر. آباد و شاد آباد و شاد علی مولا علی مولا. زیادہ ہوتا جائے گا. میرا بھائی جملہ شہزادہ علی اصغر برآمد کروائیں گے. میں چند جملے پڑھ دینا چاہتا ہوں تاکہ میرا بھی لسٹ میں نام لکھا جائے. میں ایک فقرہ پڑھتا ہوں, چلتے چلتے ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے, لیکن یہ ہائے جو مجلس حسین میں کرتے ہو نا, یہ تمہیں قبر کی بند کوٹھری میں پتہ چلے گا کہ اس ہائے کی قیمت کیا ہے. میرا بھائی تسلی سے مسائل پڑھے گا اور مسائل پڑھتے بھی نہیں ہیں. ہم تو بس عالیہ کو پوچھا دینے کے لیے اس کے بچوں کے مسائل کے چند جملے کرتے ہیں. جتنے بدروں کے شریف فرمان ماتمین ان کے لیے لفظ پڑھتا ہوں, بس ایک ہی فکرہ پڑھوں گا. جب سید سجاد واپس آئے نا تو ہر وقت میرے مولا خوب روتے تھے. ہر وقت میرے مولا پانی کو دیکھتے تھے تب بھی میرے مولا روتے تھے. کسی کے صاحب کی دکان سے جاتے تھے تب بھی میرے مولا ہر وقت روتے رہتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ ہر وقت روتے ہیں, آپ کربلا کو روتے ہیں, آپ شام کو روتے ہیں, آپ کوفہ کو روتے ہیں, آپ ہر سفر کو روتے ہیں. بس مولا لکھتا تھا سجاد کہتے کہتے روتے چلے جا رہے تھے, روتے چلے جا رہے تھے. اس نے کہا مولا کوئی ایک منظر بتا دیجئے. مولا نے کہا یاد رکھنا ایک ایسا وقت آیا جب ظالم میری پشت پہ